أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم الكتاب الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين حضرات اکرامی قدر، معزز و مکرم سامعین اکرام، بزرگان ملت و دین، ماتمداران سرکار سید الشہداء، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خدا سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ نے اپنی نظر کو پورا کر دیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ اسی راہ میں منتظر ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور کسی نے کسی بھی طریقے کی کوئی تبدیلی واقع نہ کی. ہم فرش عزا پر آ کر جمع ہوئے ہیں اور مسلسل چند چیزیں آپ کے سامنے فرش عزا کے حوالے سے پیش کر چکا ہوں، لیکن جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جو افراد مجھے سن رہے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ فرش عزا پر آ کر بیٹھیں تاکہ اس صف میں شامل ہوں کہ جو فخر کرتے ہیں کہ ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں. دیکھیں، یہاں کا بیٹھنے والا کبھی یہ تمنا نہیں کرتا ہے کہ وہ عرش پر جائے، لیکن عرش والے یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ فرش عزا پر. تو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دیکھیے یہاں پر فرش عزا پر آنا اور بیٹھنا یہ بھی توفیق پروردگار. نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں جو گھر سے نہیں نکلتے. کچھ افراد ایسے ہیں، اپنے اور غیروں میں پورا جمیعاً کلن بات عرض کر رہا ہوں، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کو اصلاً صدائے امام حسین ان کے کانوں تک پہنچی نہیں. کچھ افراد ایسے ہیں جن تک پہنچی ہے لیکن توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ گھر سے نکلیں. اچھا، کچھ گھر سے ارادہ بنا کر نکلتے ہیں لیکن کچھ راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں اور وہیں پھنس کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو ادا خانے تک تو آ جاتے ہیں لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہو پاتی کہ فرش عزا پر آ کر بیٹھ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو یہ توفیق حاصل ہو جائے. ضروری نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے فرش عزا پر بلانے والے کچھ افراد ہیں اور فرش عزا سے روکنے والے بھی کچھ ایسے ممانع ہیں جو فرش عزا پر آنے سے روک دیتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو فرش عزا میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے کہ آنے والا فرش عزا پر نہ بیٹھے. ابھی آپ کے سامنے پیش کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں. سب سے پہلے شیطان رکاوٹ بنتا ہے. اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. انسان گھر سے چلتا ہے فرش عزا کے لیے، یہی صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم پر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں تمہیں صراط مستقیم سے گزرنے نہیں دوں. تو پہلے جو شیطان ہے کہ جو انسان کو روک دیتا ہے. پھر خود انسان کے خواہشات نفسانی ہیں کہ جو انسان کو یہاں آنے سے روک دیتی ہیں. بھئی فلاں سے جھگڑا تھا تو ہم نہیں آئیں گے مجلس میں، فلاں نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا تو ہم نہیں آئیں گے. سالوں بھر ہم چائے کے ہوٹلوں پر ایک ساتھ چائے تو پی لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ عزا آتا ہے اور ہماری دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے مجلس میں نہیں جائیں گے تو ہمارے مجلس میں.
تو یہ خواہشات نفسانی ہیں، یہ شیطان رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم نہیں آ رہے ہیں، ہم فلاں انسان سے غصہ ہے تو ہم نہیں آ رہے ہیں، شیطان نے ہمیں روک دیا ہے، نفس کے کچھ تقاضے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، اور بھی احادیث کے مطابق کچھ تقاضے ہو جاتی ہے کہ انسان فرش عزا پر نہ آئے۔ یہ اپنوں کی بات نہیں کرتا، بہت سے افراد ایسے ہیں بھئی اپنے تو اے ابھی آپ سے تو محبت کرے گا ہی نہیں، مگر یہ کہ وہ طاہر الارادہ ہوگا۔ تو بہت سے ایسے رکاوٹیں ہوتی ہیں اپنوں میں بھی کہ انسان محب اہل بیت تو ہے لیکن شیطان کا غلبہ اس کے اوپر آ گیا ہے، لیکن فرش عزا پر آ کر بیٹھ نہیں رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں لشکر شیطان ہیں جو فرش عزا پر آنے سے روک رہی ہیں، لیکن اور بھی ایک لشکر ہے کہ جس کو لشکر رحمان کہتے ہیں، وہ بلا رہا ہے کہ فرش عزا پر آ جاؤ۔ زہرا کی دعا بلا رہی ہے کہ فرش عزا پر آ جاؤ، زینب کی آرزو بلا رہی ہے کہ فرش عزا پر آ جاؤ، سکینہ کی تمنا بلا رہی ہے کہ فرش عزا پر آ جاؤ، امام سجاد کے آنسو بلا رہے ہیں کہ فرش عزا پر آ جاؤ، امام باقر کی وصیت بلا رہی ہے کہ فرش عزا پر آ جاؤ، امام جعفر صادق کے احکامات بلا رہے ہیں فرش عزا پر آ جاؤ۔ اب فرش عزا پر آنے والا یا نہ آنے والا خود طے کرے کہ وہ لشکر شیطان پر لبیک کہتا ہے یا لشکر رحمان۔ یہ چیزیں ہیں جو مانوی اثر کا یہ انسان محسوس نہیں کر پاتا ہے، معنویت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب آئیے کہ جس آیت کریمہ کی تلاوت ہے اس آیت کریمہ کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے، انشاءاللہ پوری تفصیل اس کی آپ کے سامنے اسی عشرہ مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آج ایک اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا دوں کہ دیکھیں نہ جانے کتنے ایسے حادثات اور واقعات سفید برداشت میں جنم لیتے ہیں کہ ان کو کچھ مدت تک یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ واقعہ نسیان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور فراموشی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں کی حافظے اس کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ نہ جانے کتنے واقعات اور حادثات رونما ہوئے، انہوں نے سفید برداشت پر اور عالم وجود میں جنم لیا، لیکن وہ حادثات وقوع پذیر ہوئے لیکن واقعہ نسیان میں ڈھکیل دیے گئے، فراموشی کا شکار ہو گئے۔ اب کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ تو بہت سارے واقعات رونما ہوئے کہ جن کو باقی رکھنے کی کوشش کی گئی، بس سیاستیں لگ گئی کہ اس کو باقی رکھا جائے، حکومتیں لگ گئی کہ اس کو باقی رکھا جائے، سیاستوں نے قلموں کو خریدنا شروع کیا، مورخوں کو خریدنا شروع کیا، مفسروں کو خریدنا شروع کیا، مورخوں کو خریدنا شروع کیا، قلم کو خریدنا شروع کر دیا، صحافت کو خریدنا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں بک گئی لیکن واقعات کو آگے نہ بڑھا سکی، واقعات کو آگے نہیں بڑھا سکی۔ تو حافظہ بشریت سے اتنا ہے کہ چند مدت واقعے کو یاد رکھا جاتا ہے پھر اس کو بھلا دیا جاتا ہے، لیکن نہ جانے واقعے کربلا میں کیا تاثیر ہے کہ 1460 سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آسمان فطرت انسانیت پر روشن سورج کی طرح چمکتا نظر آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے اس واقعے کے اندر کہ آج بھی زندہ اور پائندہ ہے، ہر حافظے کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور گرامی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے کچھ واقعات رونما ہوئے کہ جو آج کی تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں، لیکن ان واقعوں میں اور اس واقعے کے اندر کافی فرق موجود ہے۔ اور یہ واقعہ کس وجہ سے رونما ہوا، یہ ایک اہم سبب بنتا ہے کہ یا تو واقعوں کو اہمیت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے۔ اب ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں جلدی سے۔ طارق ابن زیاد یہ اسپین پر حملہ کرتا ہے۔ جب یہ اسپین پر پہنچا لشکر اسلام لے کر،
تو پھر اس دور میں کشتیوں سے سفر ہوا کرتا تھا، تو سارا سامان کشتی پر سوار ہو کے افراد پورا لشکر اسپین پہنچا، اور جب یہ ساحل پر اترے تو اس نے حکم دے دیا کہ تمام کشتیوں کو توڑ دیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے۔ ساری کشتیوں کو، یعنی جن کشتیوں سے آئے تھے کسی دوسرے ملک پر آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، واپس جانے کا اب کوئی ارادہ، اس کا مطلب ان کے دل میں موجود نہیں۔ وہ آتا ہے اور آنے کے بعد حکم دیتا ہے کہ تمام کشتیوں کو توڑ دیا جائے اور توڑ کے اس میں آگ لگا دی جائے۔ پھر وہ فوج کے سامنے آ کر گویا ہوتا ہے، فوجیوں دیکھو، ایک طرف ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور دوسری طرف دشمن کی چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ یہاں پر موت سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ تم دشمن پر غلبہ حاصل کر لو۔ یہ دنیا کے حاکم ہے، لیکن آپ غور کریے کہ اس نے جانے کے تمام اختیارات سلب کر دیے۔ کیا فوجیوں میں کوئی ایسے نہیں ہوں گے کہ جو صلح کرنے کے لیے آئے ہوں؟ کچھ ایسے ہوں گے جو اپنوں کی یاد ستا رہی ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جو واپس جانا چاہتے ہوں گے، کچھ یہ سوچ کر آئے ہوں گے کہ خالی محاصرہ ہوگا، جنگ نہیں ہوگی، توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن اس نے جانے کے تمام اختیارات سلب کر لیے، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک یہ واقعہ ہے، دوسرا واقعہ اور ہے، شب عاشور ہے۔ سرکار سید شہداء کربلا کے میدان میں ایک خیمہ کے اندر کرسی کے اوپر تشریف فرما ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں شمع کو گل کر دیا جائے اور سب کو اختیار ہے، جو چاہے چلا جائے۔ غور کیا آپ نے؟ ایک طرف وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دنیاوی حاکم وہ ہوتے ہیں جو اختیارات سلب کر لیتے ہیں، الہی نمائندے وہ ہوتے ہیں جو اختیارات ہٹا کرتے ہیں۔ اور آپ نے غور کیا، لیکن آپ غور کریے، جو دنیاوی حاکم ہیں وہ اختیارات سلب کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو الہی نمائندے ہیں وہ اختیارات عطا کرنا جانتے ہیں، اور دونوں کے نتیجے میں بھی فرق ہے۔ جو دنیاوی حاکم تھے اپنی قبروں میں دفن ہو گئے، لیکن جو الہی نمائندے تھے آج بھی زندہ دلوں پر حکومت کرتے نظر آئے۔ صلوات و محمد و زندہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، یہ الہی اور عزیزان کرام، یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، واقعہ کر رہا، یہ واقعہ الہی واقعہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے آتا ہوں کہ کیوں واقعات کو بھلا دیا جاتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ واقعات کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں آخری مجمع میں کچھ باتیں اس طرح کی آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کے عبادتوں کے اندر خلوص پیدا ہو، ضروری ہے اس طرح۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب ہم جو اعمال عبادتیں انجام دیتے ہیں، اگر ہم نے خلوص دل اور خلوص نیت سے انجام دیے تو وہ مقبول بارگاہ الہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ذرہ برابر بھی ریاکاری شامل ہو گئی کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں فلاں کو خوش کرنے کے لیے، میں جو عبادت کر رہا ہوں اپنی اس صفت کے اظہار کے لیے، میں جو یہ کام کر رہا ہوں تاکہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، اگر ہم یہ سوچ کر اعمال انجام دیں گے تو معاف کریے گا، دنیا تو قبول کر سکتی ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ میں دنیا چند لفظوں میں تعریف تو کر سکتی ہے، لیکن عزت عطا کرنے والا خدا وہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مخلوق کے لیے یہ کام کیا ہے، خالق کے لیے نہیں کیا ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ انسان اگر ریاکاری کرتا ہے، اگر کسی کو دکھانے کے لیے عمل انجام دیتا ہے تو وہ خدا قبول نہیں کرتا اس کو، وہ مقبول بارگاہ الہی نہیں ہوتے۔ لیکن اگر خلوص نیت کے ساتھ، اگر خلوص دل کے ساتھ اگر کام انجام دیا جاتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ سبب کیا
کیا تھا؟